أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ بحد حمد و ثنا مالک ارض و سما کی جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بحد درود و سلام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے طفیل رب قدوس نے ہم سب پہ یہ سارا کرم فرمایا۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان مقام منصب نبوت و رسالت اور عقیدہ مومن، کہ نبوت کا مقام بلند کتنا ہے اور اس مقام کے بارے میں ایک ایمان والے کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حالات کو دیکھا کہ آپ کے پاس ظاہری کو مال و متاع نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نبی ہونا ہوتا تو کوئی مالدار شخص ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کے نزدیک نبوت و رسالت کی اہلیت جو تھی وہ مالدار ہونا تھی۔ ان کی نظریں دو بندوں پر تھیں، ایک بندے کا تعلق مکہ سے تھا اور دوسرے بندے کا تعلق طائف سے تھا۔ یہ دونوں بڑے شہر تھے، مکہ بھی بڑا شہر تھا، طائف بھی بڑا شہر تھا۔ جس کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اور جس کا تعلق شہر طائف سے تھا اس کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ ان لوگوں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کہنے لگے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 ہے، پارہ نمبر 25 ہے۔ ان مشرکین نے کہا کہ یہ قرآن جو اس نبی کریم علیہ السلام پہ نازل ہوا، یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے جو بڑی بستیاں ہیں ان میں سے ایک کسی بندے پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ یا قرآن نازل ہونا چاہیے تھا تو ولید بن مغیرہ پہ ہوتا، یا قرآن نازل ہونا ہوتا تو پھر عروہ بن مسعود پہ ہوتا۔ ان دو بندوں کے علاوہ کسی اور بندے کو نبی نہ بنایا جاتا۔ جب انہوں نے یہ بات کی، اللہ رب الجلال نے ان کا رد کیا اور فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے یہ منصب رسالت و نبوت کس بندے کو دینا ہے۔ اللہ کے نزدیک نبوت اور رسالت کے لیے مالدار ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی صاف اور ستھری ہو۔ اور دوسری بات، اس منصب نبوت و رسالت کے لیے اللہ جسے چنتا ہے اسے ازل سے ہی چن لیتا ہے۔ اللہ نے جتنے نبی بنائے ان سب کو ازل سے چن لیا، ان کی روحیں پاک تھیں، پھر ان کو دنیا میں بھیجا۔ تو پھر یہ اللہ کا انتخاب ہے، کسی بندے کا انتخاب نہیں ہے۔ منصب نبوت و رسالت بندے کا انتخاب نہیں ہے کہ بندہ جسے چاہے گا وہ نبی بنے گا، بلکہ یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ رب جسے چاہتا ہے اسے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے رسالت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس میں کسی بندے کا دخل نہیں ہے، کسی عبادت کا دخل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ عبادت کر کے کوئی کام کر کے وہ آگے ترقی کرتا جائے پھر مقام نبوت میں پہنچ جائے، یہ بھی بندہ مومن کا عقیدہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پہ ذرا نظر دوڑائیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی ہو یا اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی ہو، کل 63 سالہ زندگی پہ اگر نظر دوڑائیں تو میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو ہے وہ اتنا اجلا صاف شفاف ہے کہ رب تعالیٰ اپنے قرآن میں اپنے محبوب کی اس زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَمْرُكَ، محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی اتنی اجلی صاف ستھری ہے، ہر لمحہ اتنا اجالا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی زندگی کے ہر لمحے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مقدس جو زندگی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ اس مقام پہ جس کو فائز فرما دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی قسم بھی اپنے قرآن میں اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ بڑا روشن ہے، تابناک ہے، تو ان پر اللہ راضی ہے۔ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا گزرا ہے کہ ان کا خالق و مالک اپنے محبوب پہ راضی رہا، تبھی تو حضور کی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں تو اس انداز سے حضور کی زندگی کو بیان کرنا ہے کہ بندہ سننے والا بھی یہ سوچے کہ حضور کی زندگی بے مثل و بے مثال تھی، اور جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی بیان اس انداز سے کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ہر ایک کو بے مثل و بے مثال لگے، کوئی بھی اس میں کج روی اختیار نہ کرے، یہ نہ کرے کہ وہ حضور کے بھی ہاتھ تھے، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، حضور بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے تھے، یہ عامیانہ انداز ہر بندہ مومن کا مقام نبوت کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دور جس میں نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، اس دور میں جن لوگوں کو مقام الوہیت کا ہی خیال نہیں تھا، پھر ان کو مقام نبوت کا خیال کیسے ہوتا؟ وہ تو اتنے گر چکے تھے کہ ایک پتھر کی عبادت کرتے، پوجا کرتے، جو اسے خود خوشنما لگتا اس کی عبادت شروع کر دیتے، پھر اس سے زیادہ صاف اور شفاف اور زیادہ خوبصورت انہیں پتھر نظر آتا، پہلے کو پھینک دیتے، نئے کی عبادت شروع کر دیتے۔ جن کے نزدیک مقام الوہیت کا یہ خیال ہو، پھر ان کو مقام نبوت کا پاس کس طرح ہو سکتا تھا؟ وہ تو اتنے گر چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مالدار ہو، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے، اللہ جانتا ہے اس نے مقام نبوت کس کو عطا فرمانا ہے۔ اللہ رب الجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی تابناک اور روشن زندگی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کرے تو پھر کوئی بھی ایسا لمحہ نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں اس کی گفتگو سے تنقید کی بو آئے، ایسا عامیانہ انداز بالکل بندے کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مقام نبوت اور رسالت بلند و بالا ہے، تو پھر اس کی بات بھی کرنی ہے تو وہ عام انداز میں نہیں کرنی ہے۔ اگر ذرا سا بھی شبہ تنقید کا آ گیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، خالی ہو جائے گا۔ ایمان سینے میں تب رہ سکتا ہے جب مقام نبوت اور رسالت کا ادب و احترام کرے، کیونکہ مقام بلند ہے۔ پھر مومن کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے کہ اس مقام نبوت اور رسالت کا ادب و احترام کرتا رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مقدس زندگی میں جو حالات گزرے ہیں، ان حالات کو سامنے، واقعات کو سامنے رکھ کے کوئی بھی واقعہ ایسا بیان نہ کیا جائے کہ فلاں وقت ایسے ہوا تھا، حضور کے ساتھ ایسے معاملہ ہوا، بلکہ جب بھی کوئی واقعہ پڑے اس میں اچھے سے اچھا پہلو تلاش کرے۔ مثلا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں، مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ حضور نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ دو ہوتی ہیں، ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ بدی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو فرشتہ ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب انسان پہ جس کا غلبہ آ جائے، شیطان غالب آ جائے تو وہ برا بندہ بن جاتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، یہاں تک کہ زیادہ تسلط اس کا ہو جائے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
اگر فرشتے کا غلبہ ہو جائے پھر بندہ مومن ہوتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے۔ یہ دونوں، شیطان بھی ہر بندے کے ساتھ ہے اور فرشتہ بھی ہر بندے کے ساتھ ہے۔ جب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے صحابہ سے، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ شیطان بھی مقرر ہے، فرشتہ بھی مقرر ہے۔ اب بات کو سنتے تو پھر انہوں نے عام انداز میں اس کو نہیں لیا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكَ، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ کہ آپ کے ساتھ بھی یہ دونوں ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكَ، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن آگے جدا کیا ہے؟ یہ نہ دیکھے کہ حضور کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو ہاتھ، حضور بھی بازار میں چلتے میں بھی چلتا ہوں، حضور بھی کھانا کھاتے میں بھی کھاتا ہوں، نہیں یہ بھی دیکھے کہ حضور کے دو ہاتھ ہے تو حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے تو حضور کا ہاتھ تو جنت میں بھی پہنچ جاتا ہے، اور جنت سے انگوروں کا گچھا توڑنے کی نیت فرماتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے توڑا لی، اگر توڑ کے لے آتے قیامت تک تم کھاتے رہتے، تم سے ختم نہ ہوتا۔ یہ طاقت بھی تو حضور کے ہاتھ کی دیکھو نا، یہ مقام نبوت اور رسالت ہے۔ ان صحابہ نے عرض کی آقا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ فرمایا لیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ نے میری شیطان کے معاملے میں میری مدد فرمائی ہے۔ اب شیطان بھی اگر محبوب کریم علیہ السلام کے قریب آتا ہے تو اللہ اپنے محبوب کو شیطان پہ غلبہ دے دیتا ہے، فَأَسْلَمَ، وہ شیطان ہو کے بھی حضور پہ ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندے کے ساتھ شیطان بھی ہے، لیکن ہمارا شیطان ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اللہ کی محبوب علیہ السلام کے پاس مقرر ہے وہ حضور کی میت کی برکت سے وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ دو معنی اس کے علماء نے کی ہے، فَأَسْلَمَ، ایک ہے وہ مطیع و فرما بردار ہو گیا، حضور کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرتا ہے، دوسرا ہے وہ صاحب ایمان ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ آگے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے لا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے برائی کا نہیں بلکہ خیر کا ہی حکم دیتا ہے، رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ اب ایک مرتبہ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب محبوب کے پاس اگر شیطان بھی آئے وہ بھی خالی نہیں رہتا، اسے بھی خیر مل جاتی ہے، ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس بات کو عام انداز میں بیان نہ کیا جائے، صحابہ نے اس کو عامیانہ انداز میں نہیں لیا کہ ہمارے ساتھ جو مقرر ہے تو حضور کے ساتھ بھی مقرر ہے، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں امت کو حکم کیا دیا گیا، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اللہ کے محبوب کی تعظیم و توقیر کیا کرو، حضور کا ادب و احترام کیا کرو۔ اب یہ مقام نبوت کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ بلند و بالا مقام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اب ہماری ایمان والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس منصب نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ ہر صاحب ایمان کیا عقیدہ رکھے کہ جہاں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مقدس جو واقعات ہیں، زندگی کے لمحات ہیں، اگر بظاہر کوئی گنجائش اعتراض کی بنتی بھی ہو تو صاحب ایمان کا فرض کیا ہے؟ اس میں اچھا پہلو تلاش کرے، وہ اعتراض والی بات نہ کرے۔ یہ بندہ مومن کا منصب ہے، کیونکہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اس واقعے کو اعتراض بنا کر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں مصر سے نہ ڈالے، اس انداز میں بیان و واقعہ نہ کرے، کیونکہ یہ بات ایسی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ اس لیے میرے محبوب کا نام محمد ہے، یعنی وہ ذات جس کی ہر لمحے تعریف ہی کی جائے، جس کی ہر لمحے تعریف ہو پھر اس میں عیب نہیں ہے۔ تو حضور کا ذکر جب بھی کیا جائے تو یہ ذہن میں بات رکھی جائے کہ میرے محبوب کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، حضور کے قریب عیب نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دعا اکثر فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ معنی اس کا یہ ہے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو بھی اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔
یہ دعا ہے چاہے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، یہ دعا تھی۔ اب دعا تو یہ مانگ رہے تھے، صحابہ سنتے تھے۔ حضرت انس تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ حضور اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اس میں ایک پہلو ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو اپنے بارے میں کوئی شک شبہ تھا کہ میرا دین، میرا اس دین پہ دل ثابت رہے گا کہ نہیں رہے گا، تب دعا مانگ رہے تھے۔ اور ایک پہلو یہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور دعا تو بظاہر اپنے لیے مانگتے تھے، لیکن حضور کے پیش نظر ذاتیں اپنی امت کے لوگوں کی ہوتی تھی۔ بظاہر تو حضور یہ کہہ رہے تھے ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت رکھ، لیکن اس سے مراد حضور کی اپنے غلام ہوتے تھے۔ مولا جس طرح میرے غلاموں کو تو نے ایمان کی توفیق دی ہے، اب اس ایمان پہ، دین اسلام پہ میرے غلاموں کو ثابت بھی رکھنا۔ یہ در حقیقت دعا اپنے غلاموں کے لیے کر رہے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ حضور کی ذات کا نہیں سمجھا، بلکہ معاملہ ہم نے اپنی ذاتوں کا سمجھا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ حضور اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے یہ سوچا حضور اپنے لیے نہیں، یہ دعا ہمارے لیے کر رہے ہیں کہ ہم دین قبول کیا ہے، اسلام اختیار کیا ہے، اب حضور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مولا میرے غلاموں کو اس دین پہ ثابت قدم بھی رکھنا۔ اب صحابہ نے امت کو پیغام دیا ہے، ایمان والو نبی کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہ کرو، جب بھی کوئی بات کہو تو اعلیٰ کہو، کیونکہ وہ ذات ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ثبت قلبی فرمایا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ثبت قلوبنا بھی نہیں فرمایا۔ جمع کا صیغہ فرماتے تو تب بھی بات بنتی، صحابہ اپنی طرف بات لے جاتے، لیکن ثبت قلبی فرمانے کے باوجود صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کی مراد میرے اپنے غلام ہے، اپنی ذات حضور کی مراد نہیں ہے، کیونکہ اولین مومنین تو حضور کے صحابہ ہی تھے، اولین مخاطبین قرآن کے حضور کے صحابہ ہی تھے۔ پھر انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا حضور کی ذات کے بارے میں ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، جب حضور نے یہ دعا کی نا تو ہم نے عرض کی کیا آمنا بکا، آقا ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ دعا کر رہے ہیں ثبت قلبی، آقا ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ آمنا جئت بہ، جو کچھ آقا آپ لے کر آئے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لے، ہم نے آپ کو بھی مانا، آپ جو چیز دین اسلام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، اس کو بھی ہم نے مان لیا۔ فَهَلْ تَخَافَ عَلَيْنَا، کہ آقا ابھی ہمارے بارے میں آپ کو خوف ہے کہ ہم اس دین سے ہٹ جائیں گے؟ اب دیکھو صحابہ نے اس بات سے ثبت قلبی حضور کی دعا سے اخذ کیا ہے، اور پیغام ایمان والوں کو دیا ہے کہ اگرچہ دعا حضور اپنی ذات کے بارے میں کر رہے تھے، لیکن اندیشہ حضور کو اپنے غلاموں کا تھا۔ عرض کیا آقا کیا ہمارے بارے میں آپ کو خوف ہے کہ ہم اس دین سے ہٹ جائیں گے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں کیوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بعد میں پھر گارنٹی بھی دی حضور نے ایسی تبلیغ اپنے صحابہ کو فرمائی کہ صحیح بخاری شریف میں میرے محبوب فرمانے لگے واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ میرے وصال کے بعد تم اس دین سے پھر جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اللہ کی قسم ہے کوئی تمہارے اوپر ڈر نہیں ہے۔ اب پہلے تھا حضور دعا کرتے رہے اور اس دعا کا اثر یہ ہوا میرے محبوب کا وصال بھی ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ نے پھر دین پہ پہرا کس طرح دیا؟ مسلمہ کذاب کا معاملہ ہو، منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جتنے معاملات بعد میں فتنے اٹھتے گئے ہیں، حضور کے صحابہ نے ان سارے فتنوں کی سرکوبی کی ہے اور دین اسلام پہ پہرا دے کے امت کو سبق پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ لوگوں حضور کی ذات بلند و بالا ہے، اس کے بارے میں تم نے ہلکی بات
نہیں کرنی، کیونکہ مقام منصب نبوت اور رسالت اونچا ہے، اور پھر بندے کو ایمان پہ کیا رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے رب الجلال نے قرآن میں ذکر فرمایا نا، حضور نے گارنٹی دے دی کہ تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے، اور رب نے ان کو کسوٹی قرار دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر بعد والے ایمان تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے، اگر تمہارے جیسا ایمان نہ لائے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ پھر ہمیں عقیدہ حضور کی ذات کے بارے میں کیا رکھنا ہے، ہم ایمان والے ہیں، پھر عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ ہر بندہ زبان حال سے یہ کہے اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔